بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جناب، آج میرا جو ویلاگ ہے وہ ویلاگ نہیں، یہ میرا خواب ہے۔ میں آپ کو سر گارنٹی سے کہتا ہوں، اگر یہ نظام پاکستان میں نافذ ہو گیا تو اگر اس کے بعد پاکستان میں اگر کتا بھی بھوک سے مر گیا نا تو آپ میرا نام بدل دینا۔ ہاں، میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں، ٹائم لگ سکتا ہے یا کوشش انسان کر سکتا ہے اس میں، کیونکہ یہ کام اجتماعی کام ہے، یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے۔ میں تو ویلاگ ہی بنا سکتا ہوں نا، کوشش ہی کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے، کیونکہ ایک بندے کا تو کام ہی نہیں ہے۔ عمل کرنا تو ظاہر ہے، عوام اگر اس کو میرے پیغام کو نہ پہنچائے یا عمل اس پہ نہ کرے پھر تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس نظام میں سب سے پہلا کام ہم لوگوں نے کرنا ہی ہے کہ جس وقت بھی کوئی الیکشن میں پیسہ لگائے گا تو عوام اس سے سوال پوچھے گی، چاہے وہ جس ملک کا بھی، جس شہر کا بھی ہو، جس پارٹی کا بھی ہو۔ ہم لوگوں نے اس سے سوال پوچھنا ہے کہ آپ الیکشن میں پیسہ لگا رہے ہو تو اس کو پورا کیسا کرو گے۔ ہم نے اس کو پیسے نہیں لگانے دینا، ہم نے بتانا ہے کہ ہمیں بتاؤ کہ تمہارا منشور کیا ہے، تم معاشیت کس طرح ٹھیک کرو گے، تم اکانومی کس طرح ٹھیک کرو گے، تمہارے پاس کیا ہے، تم بولو گے۔ جس وقت تک اگر وہ پیسہ لگائے گا نا، آپ اس سے سوال کریں گے۔ جس وقت وہ بینر، اشتہار، شو آف یا بڑی گاڑی لے کے آئے گا، آپ بولیں گے آپ تو قوم کے خادم ہو، آپ یہ کیوں کر رہے ہو، آپ اس کے اوپر سوال کرو گے۔ آپ یہ طے کر لو کہ جناب آج کے بعد ہمارا کوئی بھی عوامی نمائندہ چاہے بیوروکریٹس ہے سر، ہم اس کو عزت نہیں دیں گے جب تک وہ جو ہے نا ایک سادہ ایک عام آدمی کی طرح نہیں آتا۔ پیسے اس کو نہیں لگانے دینے تاکہ میرٹ پہ۔ پھر اگلا کام ہم لوگوں نے کیا کرنا۔ دوسرا، میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ہر یونین کونسل میں ایک جاب سینٹر بننا چاہیے تاکہ پاکستان کے ہر یونین کونسل میں جس بندے کو بھی نوکری چاہیے وہ بھی وہاں پہ آئے، جس نے کوئی بندہ رکھنا ہے وہ بھی وہاں پہ آئے۔ اور اس طرح یہ جاب سینٹر صرف دفتر نہیں بلکہ پورا 30 مائل کے دائرے میں موجود تمام کمپنیاں، دکاندار، اداروں کی جابز مکمل ریکارڈ، چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہے، چاہے ریڑھی والا ہے، چاہے چھوٹا بزنس مین ہے، سب کا ریکارڈ اس میں موجود ہونا چاہیے۔ کہیں بھی جاب نکلے اس یونین کونسل کے جاب سینٹر کے پاس اس کی تفصیل ہونی چاہیے تاکہ جو بندہ آئے اس کے سامنے فوراً یہ لسٹ ہو کہ کہاں پہ کون سی نوکری دستیاب ہے اور وہاں پہ وہ آسانی سے جاب اپلائی کر سکے۔ یہ ایک پورا پلیٹ فارم ہے، یہ معاشیت کا پہیہ چلے گا۔ اور کسی کو اگر نوکری مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نوکری نہیں ملتی تو ہم ان کو سکیل سکھائیں، ہم ان کو ہنر سکھائیں تاکہ وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ اور اس کے بعد الیکٹریشین، پلمبنگ، یہ مختلف سکل ہیں۔ پھر اس کے بعد جو فری لانسنگ اور آن لائن کورسز ہیں، ہم اپنی ماؤں، بہنوں، نوجوانوں کو ڈیجیٹل سکل سکھانا چاہیے۔ فری لانسنگ، ویب ڈیزائننگ، گرافک ڈیزائننگ، آج کی دنیا کا یہ روزگار ہے۔ ہم اپنی خواتین کو گھر بیٹھے کام کا موقع دیں، یہی پاکستان کی معیشت میں نئی جان ڈالیں گی۔ ہم ان کو، جن کے پاس تعلیم نہیں ہے خواتین کے پاس، ہم ان کو کشیدہ کاری یا اس طرح کی سکل، کارپیٹ بننا یا کوئی بھی ایسے سکل جو گھر میں بیٹھ کے وہ اپنی جاب کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ کیونکہ ہم لوگ پاکستان کی معیشت کے اوپر انحصار نہیں کر سکتے، اس لیے جب سعودی عرب، دبئی یا یورپ، انگلینڈ، امریکہ کہیں سے بھی جاب نکلتی ہے، ہم اپنی یونین کونسل کو فوراً بتائیں کہ اس اسکل کا بندہ اس فلاں ملک میں ضرورت ہے۔ ہم اپنے نوجوانوں کو ورک پرمٹ، اسٹوڈنٹ ویزا کیسے اپلائی کرتے ہیں اس کی مکمل گائیڈ کریں کہ کس طریقے سے آپ نے اسٹوڈنٹ ورک ویزا اپلائی کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا جو ہے یہ پے پال اکاؤنٹ۔ یہ سر اتنا امپورٹنٹ ہے، ای کامرس یا پے پال اکاؤنٹ، یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا۔ ای کامرس کا مطلب ہے بیرون ملک آپ اپنی چیزیں بیچ سکیں۔ پاکستان میں جس پر فوری طور پر پے پال اکاؤنٹ آنا چاہیے، کیونکہ جب ہم اپنی پروڈکٹس دنیا کو بیچ سکیں تب یہ ہمارے ملک میں کمائے گی اور معیشت مضبوط ہوگی۔ پاکستان بھی کوئی بھی شخص جو اپنی چیز باہر کے ممالک میں بیچنا چاہے تو پے پال کے تھرو اس کو پیسے پاکستان میں مل سکیں گے۔ پاکستان میں بیٹھے عورتیں یا کوئی بھی شخص اپنی پروڈکٹس بیرون ملک میں بیچ سکے گا۔ اس کے بعد سولر پلیٹس، خود یہ جو ہے ہمیں پاکستان میں پلی، نالی، سڑک، دعا، جنازہ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ہر دکاندار، ہر کارخانے دار کو قسطوں پہ سولرز کی پلیٹس دینی چاہیے تاکہ یہ بجلی کا بحران ختم ہو، بل کم ہو اور کاروبار بڑھے۔ اس کے بعد اوورسیز کی انویسٹمنٹ، یہ اتنا ضروری ہے۔ اوورسیز پاکستانی ہمارے ہیروز ہیں، اگر وہ وطن میں سرمایہ لگانا چاہے تو ان کی انویسٹمنٹ محفوظ ہونی چاہیے۔ ہر حال میں ہم نے ان کی انویسٹمنٹ محفوظ کروانی ہے۔ ایک طرف ہنرمند پاکستانی اور دوسری طرف یہ سرمایہ جو اوورسیز لگاتے ہیں، جب یہ دونوں ملیں گے تو ایک نیا بزنس، نیا پاکستان پیدا ہوگا۔ اور ہم ایک کمپین لانچ کریں کہ اوورسیز پاکستانی اپنی خریداری، جو بھی چیزیں خریدیں باہر کے ممالک میں بھی، وہ پاکستان کی پروڈکٹس کی خریدیں۔ وہ کپڑے، جوتے، کوئی چیز بھی لیتے ہیں وہ پاکستان کا خریدیں۔ اس سے ملک میں پیسہ آئے گا اور پاکستان ترقی کرے گا۔ پھر میں نے اس کا اگلا سسٹم بنایا ہے کہ زکوٰۃ سسٹم۔ سر یہ اگر سسٹم لانچ ہو گیا، میں لکھ کے دیتا ہوں سر، اگر پاکستان میں کتا بھی بھوک سے مر گیا نا تو آپ لوگوں نے میرا نام بدل دینا، یہ ریکارڈ میں رکھنا ہے میری ویڈیو۔ زکوٰۃ لینے والے تو سر ہزاروں لوگ ہیں لیکن دینے والا ایک ہوگا، لیکن ہم نے اس طریقے سے سسٹم بنانا ہے کہ دینے والے ہزاروں ہوں اور لینے والا ایک ہو۔ تو ہم نے کوئی چینی، آٹا یا گھی نہیں بانٹنا، ہم نے بغیر سود کے جو بھی زکوٰۃ کٹھی ہوگی ہم نے بغیر سود کے قرضہ دینا ہے۔
جس نے قرضہ لینا ہوگا وہ پہلے اپنا پلان دے گا کہ کیا کام کرے گا، کیسے کرے گا، کون سا بزنس کرے گا، پھر وہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ قرضہ واپس کرے گا. اس طرح زکوٰۃ اور اکٹھی ہوگی، زکوٰۃ کا پیسہ بڑھتا جائے گا، اس طرح زکوٰۃ واپس آئے گی اور نظام مضبوط ہوتا جائے گا. ہم بیکاری نہیں، ہم خوددار قوم بنائیں گے. پھر اس کے بعد جس وقت ایک وقت آئے گا جس وقت یہ ہمارے پاس اتنا پیسہ اکٹھا ہو جائے گا کہ پھر اس کے بعد سب سے پہلا جو حق بنتا ہے وہ بزرگ جو معذور لوگ ہیں، جو بے سہارا افراد ہیں، ہم لوگ ان کو بینیفٹ دیں گے، جس طرح انگلینڈ میں، یورپ میں، ناروے، ڈینمارک میں ہے. اور سب سے پہلا حق ان لوگوں کا ہے تاکہ ان کو بینیفٹ دے، ان کے تمام خرچے گورنمنٹ اٹھائے گی تاکہ وہ کسی کے محتاج نہیں رہیں. پھر اس کے بعد اگلی لسٹ ہوگی وہ یتیم بچوں کی ہے. ہر بچے کا ریکارڈ ہونا چاہیے، یتیم ہو یا غریب. جب جاب سینٹر اس کا ذمہ دار ہوگا، پھر ایک دن آئے گا پاکستان میں کتا بھی بھوک سے نہیں مرے گا. پاکستان اور یورپ میں کیا فرق ہے؟ میں یورپ میں رہتا ہوں اور جب یہاں کے نظام کو دیکھتا تھا تو سوچتا تھا کہ آخر فرق کیا ہے. یہاں نہ زمین سے سونا نکلتا ہے، نہ آسمان سے پیسوں کی بارش ہوتی ہے. فرق صرف ایک چیز کا ہے، نظام کا ہے. یہی نظام انسان کو عزت دیتا ہے، انصاف دیتا ہے، اور یہی نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قائم کیا تھا. یہ انصاف امیر کے لیے نہیں، انسان کے لیے تھا. یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے. یہی میرا خواب ہے. یہی نظام بعد میں نظام عمر کہلایا، جہاں خلیفہ وقت بھی عوام کے سامنے جواب دہ تھا. میرا مشن اور میرا وعدہ اس سوچ کے ساتھ میں نے اپنی ٹک ٹاک اور فیس بک اکاؤنٹ بنایا تھا. یہ میرا سٹارٹ اپ نہیں، یہ میرا مشن تھا تاکہ اس خواب کو حقیقت بنایا جا سکے. اور یہ میرا خواب نہیں، یہ ہر محب وطن پاکستان کا خواب ہونی چاہیے. اوورسیز پاکستانیوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے. جب یورپ میں الیکشن ہوتے تھے تو ہم لوگوں کو ویڈیو بنا کر اپنے ملک کے لوگوں کو دکھائیں تاکہ ان میں شعور پیدا ہو. اور ایک دن آئے گا، یہ میرا خواب ہے، جب پاکستان سے کوئی باہر نہیں جائے گا، جب پاکستان اور یورپ برابر ہوگے، جب انصاف عام ہوگا اور کوئی بھوکا نہیں سوئے گا.